बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान के गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है 27 अक्टूबर। नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने वालों को सबको मेरा सलाम, कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, दुआओं का सलाम। ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए। आज माफ़ी चाहता हूँ, एक दिन मैं नहीं आ सका, कुछ मसरूफ़ियात थी, कुछ रेस्ट कर रहा था। बहुत खबरें हैं, एक अहम बात करनी है इस प्रोग्राम के आखिर में, ज़रूर रहिएगा। अ, जो हेडलाइन न्यूज़ है, मैं पहले उसकी तरफ चलता हूँ। बहुत खबरें आ गई हैं कि जी, खान साहब की जो मुलाकातें हैं, उसकी इजाज़त दे दी गई है। अब उनकी बहनें जो और लॉयर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह ट्यूसडे को 28 अक्टूबर को उनसे मुलाकात होगी। कुछ डील की बातें हैं, उसके ऊपर भी आज अपना तज़िया देता हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। 2 भगोड़े हैं, फ़ाइज़ ईसा और नवाज़ शरीफ भागे हैं, क्या बेइज़्ज़ती हुई है, उसके मुतालिक कुछ बताना है। जहाँ मिडल टेम्पर में कहा जा रहा है कि जी, फ़ाइज़ ईसा साहब को बड़ा एज़ाज़ दिया जा रहा है, उसके मुतालिक भी कुछ बात की। बहुत बड़े जलसे हुए हैं, कराची में हुआ है, स्पेन में बहुत बड़ा जलसा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। सरीना ईसा वहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ पहुँचेंगी तो पता चलेगा उनके साथ क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से के मुतालिक बड़ी अहम खबरें हैं। याह्या अफरीदी साहब का किरदार, कमिटियाँ, जजेस की सीनियॉरिटी, अ, नए बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, नई कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। सुना है फुल कोर्ट बुलाया गया है 28 अक्टूबर का। क्या करती है वो, किसके ऊपर बात करती है? 26वीं आईनी अमेंडमेंट के ऊपर बात करते हैं। प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतालिक जो तरमीम आई, उसके मुतालिक करते हैं। सुना है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का भी इजलास बुला लिया गया है याह्या अफरीदी साहब ने, और उसमें क्या बात होती है। 6 जजेस का जो खत था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उनका जो पेशावर हाई कोर्ट से जजेस ने कहा, जो सिंध हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, सब ने कहा कि हम पर बड़ा प्रेशर आ रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, उस पे सुना है बातचीत होगी। कुछ ये भी खबरें हैं कि अगले हफ्ते हुकूमत एक बिल भी लेके आना चाहती है, जो कि वो आम अक्सरियत से पास करवा सकती है। और दूसरी जगह 27वीं अमेंडमेंट की भी बातें हो रही हैं, जिसके अंदर सुना है कि कुछ और अमेंडमेंट्स आएंगी, खास तौर पे आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट की, या आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट की। सीनियरिटी लिस्ट के अंदर शायद तब्दीली हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की नॉमिनेशन के अंदर को ऐसा उसको बंद किया जाएगा कि अलावा अमीनुद्दीन और उनके बनाए हुए लोग नहीं जा सकेंगे। बड़ी अमेंडमेंट मिलिट्री ट्रायल्स के मुतालिक हैं कि उनको शायद कोई पक्की मोहर लगा दी जाए। और ये कुछ बातें हैं जो कि आ रही हैं। और जनाब, अपने या अफरीदी के किरदार के मुतालिक लोग अब बातचीत शुरू कर रहे हैं, साथ हैं, नहीं हैं। हालांकि राना सनाउल्लाह ने एक किस्म की खुली धमकी दे चुका है कि जी, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया तो जिस तरह पहले इन्होंने नवाज को निकाला था, ये अब इस तरह की कोई हरकत ना करें। फिर जो एक 1.5 मिलियन डॉलर की लॉबिंग फर्म को किया गया है रिक्रूट, एक ऐसे इदारे ने जो फौज का इदारा है। फौज का मेजर जनरल उसका हेड करता है। और जनाब, ये पाकिस्तान की जो हुकूमत की नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन है, उसने किया है। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये लॉबी के लिए नई एग्रीमेंट की, लेकिन एक एक थिंक टैंक ने की है? ये कभी पहले नहीं सुना। खैर, इसकी तो आगे चल के बातें हम करते रहेंगे। फिर पीटीआई के अंदर बड़ी आपस में झगड़े हो चुके हैं। पीटीआई के लीडर्स की गद्दारी, उनकी कॉम्प्रोमाइज, सलमान अकरम राजा ने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक फायर खोल दिया है। अपनी तरफ से उन्होंने, मेरा ख्याल है, सही भी किया है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, इसके पीछे पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन है, ये हमें बात याद रखनी है। तो इस पर मैं आऊंगा।
تو سب سے پہلے جناب خان صاحب کی جو پوزیشن ہے، میں ایک ان کی جو یہ بہن ہیں ان کا میں یہ سنانا چاہتا ہوں، بہت معنی خیز ہے، سنیے گا اور یہ ذرا سنیے کہ یہ کہتی کیا ہے کہ اگر خان صاحب کو کچھ کیا گیا تو ہوگا کیا کہ وہ بھی کروا سکے. کیا خدشات ہو سکتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ گردش کی تو میں نہیں سمجھتی، گردش والی بھی یہ خود گردش کرواتے تاکہ آپ اور ڈریں، لیکن ان کو بھی پتہ ہے ان میں اتنی جرت نہیں ہے، یہ خان صاحب کے ساتھ کچھ کریں گے، ان کو پتہ ہے پھر یہ دنیا کیا ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں رہیں گے، یہ خان صاحب کے ساتھ سوچے بھی نہ کرنے کا. ابھی تو اللہ نے ان کو پکڑا تھا نا، جب گولیاں لگی تب بھی بچ گئے، پہلے ہیلی کاپٹر کا کیا بچ گئے، وہ یہ اللہ بچا رہے. لیکن اگر اب کچھ ان کا خیال ہے کہ جیل میں بٹھا کے کر لیں گے تو اب ان کا کچھ نہیں کامیاب ہوگا، یہ اب تک کسی کام میں کامیاب نہیں ہوئے، انشاءاللہ یہ نہیں ہوں گے. اچھا، بہت زبردست بات، کیوں ان کی نسلیں نہیں بچیں گی. اچھا، نورین صاحبہ جو ہے نا وہ کم گو ہیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی انہوں نے جب بھی پہلے آیا کرتے تھے، کبھی علیمہ زیادہ بولتی تھی، عظمیٰ کم بولتی تھی. نورین صاحبہ کو ہم نے دیکھا، لیکن نورین صاحبہ کی آپ نے ان کی پختگی دیکھے. ان کا بیٹا حسان نیازی بھی ہے، کبھی میں نے ان کے منہ سے اپنے بیٹے کے متعلق کچھ نہیں سنا، اگر سنا ہے تو بہت کم، لیکن جو یہ بات کر رہی ہیں اور یہ بڑی سوچی سمجھی بات کریں. اچھا، اس کے ساتھ نا جو ڈیل والی بات ہو رہی تھی، میں اس کے اوپر اس لیے آتا ہوں کہ جڑی ہوئی ہے. یہ ڈیل کی بات پھیلائی گئی، پھر ریٹریکٹ کیا گیا. فیصل وارڈا کو پہلے چھوڑا، پھر اب ریٹریکٹ کر رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ یہ چیز ہے، اور یہ ہم بات میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ذرا اس کو سمجھیں. پہلے تو جی خبر یہ ہے کہ انصار عباسی جو ان کا ٹاؤٹ ہے عاصم کا اور فوج کا، وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ نو ڈیل انوالوڈ ان بشرا بیویز ریلیز فرام پرزن. اس کو اب کہا ہے کہ نہیں تم اب جا کے یہ لکھو کہ کوئی ڈیل نہیں. کہتا یہ ہے کہ جی مجھے باوثوق ذرائع کون ہے؟ اس کے باوثوق ذرائع جو ہیں وہ صرف فوج ہے، ISI ہے، ISPR ہے، عاصم منیر خود ہے، کہ جی مجھے کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے اگر ان کو کوئی کیس نہیں ہے تو ان کو ہم چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل نہیں ہوئی. نیچے جو ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی بڑے خدشات تھے لوگوں کو، بڑی سسپیشن تھی کہ جی یہ ڈیل شیل ہے. مجھے تو خیر کبھی نہیں تھی، میں نے تو آپ کو پہلے دن سے کہا کہ ڈیل نہیں ہے، اور رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ ڈیل نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت کیوں پہنچی؟ میری نظر میں یہ کلیریفیکیشن اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس سے عاصم کمزور نظر آتا ہے. فیصلہ یہ عاصم ہی کا تھا کہ ان کو ریلیز کرو، لیکن ڈیل نہیں. کمزور اب کیوں ہے کہ چونکہ سب کو پتا ہے کہ عمران نے ڈیل نہیں ماننی، سب کو پتا ہے، تو یہ بار بار جب ڈیل کی بات کرتے ہیں عمران صاحب کو کمزور کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عمران خان جو ہے جی ان کے ساتھ کچھ کر رہا ہے اپنے آپ جان بچانے کے لیے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. تو اب جب ڈیل کی باتیں ہوئیں تو اس سے لوگوں کو یہ ہونے لگا کہ یار یہ عاصم منیر کمزور ہو رہے ہیں. فوج کے اندر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، فوج کے اندر سے ہے کہ یار عاصم منیر جو ہے بہت انسیکیور فیل کر رہا ہے، اور اس نے یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. تو اس نے فوراً اپنے ٹاؤٹوں کو کہا کہ جی آگے جاؤ اور کہہ دو کہ ڈیل شیل نہیں ہے، مطلب کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، یہ تو سب کچھ. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کے سامنے. اچھا، اس کے بعد اسی سے جڑی ہوئی جو بات ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے بھی کی. سلمان اکرم راجہ کی ویسے میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ بڑا صاف گو ہے، میری طرح منہ پہ مارتا ہے، کوئی لگی لفٹی نہیں کرتا. اور یہ ذرا سنیے انہوں نے کیا فرمایا جب ان سے اسی کے متعلق پوچھا گیا. مجھے تو کسی ڈیل کا علم نہیں ہے، اور اگر آپ کو خان صاحب کسی جہاز میں بیٹھے لنڈن کی جانب رواں دوا نظر آئے تو پھر مجھ سے یہ سوال کیجئے گا کہ ڈیل ہو گئی. اس وقت تو مجھے کوئی ایسی ڈیل نہ نظر آتی ہے نہ میرے علم میں ہے، اور خان صاحب بالکل جیل میں بیٹھے ہیں اور اپنی جگہ سے وہ اپنی اصولی موقف سے بالکل نہیں وہ ہٹنے کو تیار. تو کیا ڈیل ہوگی؟ وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت لاؤ، ووٹ کو پامال مت کرو، الیکشن شفافیت سے کراؤ، انسانوں کو اغوا مت کرو، بھیڑ بکریاں مت سمجھو. اس پہ کیا ڈیل ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیے. صحیح، بہت شکریہ.
تو سلمان راجہ صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا اور بات کر رہے ہیں ان بھگوڑوں کی جن کی ہم بات آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے جو 2 بھاگے. میں یہ یہ جو لندن کے کچھ اب آپ لوگوں نے تو خیر بہت دیکھی ہوں گی لیکن میں اپنے تجزیے کے لیے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ دیکھیے جی یہ اپنا مطلب اس سے زیادہ آپ کو کوئی بےزتی کا سامان نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے پہنچا ہے گالیاں چور ڈاکو کیا کیا ان کے اوپر بات نہیں کہ ایک بندے نے میم بنائی کہ یہ پوچھتا ہے کہ یار بادل تو نہیں ہے لیکن یہ بارش کہاں سے آ رہی ہے. کہتے میاں صاحب یہ لوگ ہم پر تھوک رہے ہیں. تو اتنی بےزتی اتنی بے غیرتی اتنی بے شرمی کے ساتھ یہ آدمی گیا ہے. یہ کیسے رہے گا کہاں چھپ کے رہے گا کب تک رہے گا. خیر یہ اس دنیا میں بھی اس کو پتہ چل جائے گا اور پتہ چل رہا ہے اور آخرت میں بھی پتہ چل رہا ہے. اب آ جائیں جی ان دوسرے صاحب کی بات کرتے ہیں. ماسٹر آف دا بینچ بننے گئے ہیں جناب. تو ماسٹر آف دا بینچ یہ بننے گئے ہیں ان کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ذرا 29 تاریخ کو مہربانی کر انگلستان میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹیوزڈے 29 اکتوبر کو پروٹیسٹ ہے جی اس ماسٹر آف دا بینچ کے لیے. ڈونٹ بنایا ہے اس میں سکین کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر جا کے آپ نے احتجاج کرنا ہے اس انتہائی یزید نما ابلیس آدمی کا. اور یہ مڈل ٹیمپل ہال ہے جی. یہ نیئرسٹ ٹیوب اسٹیشن ہے چانسری لین. جو لندن میں رہتے ہیں لوگ ان سب سے ریکویسٹ ہے جائیں. لیکن اس کی جو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ بڑا جناب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کو جی بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے ماسٹر آف دا بینچ بنایا جا رہا ہے. ذرا یہ دیکھیے گا ہماری ایک خاتون جج آنریبل مسز جسٹس عائشہ ملک ماسٹر آف دا بینچ. ان جناب کو ماسٹر آف دا بینچ 2022 میں بنا چکے ہیں مڈل ٹیمپل والے لوگ. تو یہ بینچ کال ڈیٹ ہے جی 12/7/2022 ہے جی جولائی 12 جولائی 2022 کو یہ خاتون 2 سال پہلے ماسٹر آف دا بینچ آلریڈی ہیں. تو یہ جو ڈھکن ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے. تو بھائی عیسیٰ کے متعلق تو خیر بہت لوگ باتیں کر چکے ہیں میں بھی بہت کر چکا ہوں. وہ ایک ماضی کا حصہ ہو گیا ہے اور اس نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو پاکستان کی عدلیہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے اپنی ذات کو بہت نقصان پہنچایا ہے. جہاں کا وہ رہنے والا ہے اس کو اپنے ماں باپ کو اپنی تربیت کو اب ہر پہلو اس آدمی کی زندگی کے لیے بہت نقصان پہنچایا. لیکن جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ اس نے پہنچایا ہے پاکستان کی غریب عوام کو. اس لیے اس نے عاصم منیر کے بنائے ہوا جو ایک مسلط ایک ڈاکو لٹیروں کا نظام جو پاکستان میں مسلط ہوا ہے جس نے غریب سے چھین لی اس کی امید ابھی تک کہ جی پاکستان میں کبھی انصاف نہیں مل سکتا. یہ ایک بہت بڑا اسے اور بہت بددعائیں اس کو ملی ہیں اور یہ ان بددعاؤں کا آپ اثر انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. تو ان کی تو بات ہم نے یہاں اب چھوڑ دی. اب آ جائیں جی بہت لوگ اب باہر نکلنا شکر علوی صاحب نے بہت کھل کے کہہ دیا ہے کہ یہ جو اس سارا جو گڑبڑ ہے اس کے پیچھے افواج پاکستان ہے جو مرضی وہ کہہ رہے ہیں. یہ علوی صاحب کا لیٹسٹ ذرا یہ سنیے گا. چادر اور چار دیواری کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اس ظلم میں عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے
इस जुल्म में बच्चों को उठाया जाता है, इस जुल्म में वीडियोज और ऑडियो भेजी जाती है, बच्चों को मार कर उनकी चीखें उनके माँ बाप को दिखाई दी जाती है। ये मिसिंग पर्सन का जो बलूचिस्तान में मामला था, अब ये मामला सारे पाकिस्तान ने देख लिया है। हम ये समझते हैं कि फौज मुसलसल ये कहती रहती है कि सियासत से हमारा कोई सरोकार नहीं, मगर नजर ये आता है कि फौज का इस सियासत के अंदर हिस्सा है, और हम ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर क्या। अच्छा जी, ये इनका दो टोक बयान बहुत क्लियरली अलवी साहब ने बिल्कुल कह दिया, फौज का हिस्सा है, पूरा इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर है। और मैं इसी के ऊपर जो है अपनी बात खत्म करता हूं, बट इससे पहले मैं याया अफरीदी साहब और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी, याया अफरीदी साहब के मुतालिक बहुत एक आ रही हैं, मुख्तलिफ आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा बुग़्ज़ रखते हैं, कुछ कहते हैं बड़े साफ गो हैं। मैंने इस पर कुछ नहीं कहना, मैं इसलिए नहीं कुछ कह रहा कि हर एक का अपने अमाल से पहचाना जाएगा, या सुरखरू होगा या वो पता चलेगा कि वो गद्दार है या एक कम ज़र्फ का इंसान है। या हफीज साहब के मुतालिक मैं अभी कुछ नहीं कहता, उनका आगे चल के अमान बताए। लेकिन जो अब ये 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट बनाया है, वो देखेंगे कि उस फुल कोर्ट के अंदर क्या होता है और उसकी जो कार्रवाई आगे चलती है, क्या क्या चीजें वो डिस्कस करते हैं। 26 अमेंडमेंट को लेके आते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अमेंडमेंट को लेके आते हैं, बाकी कोई इस किस्म की चीजें करते हैं जिससे जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है नए बिल लाने की, कि सीनियरिटी लिस्ट को खत्म करके कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह अगर वो सुपरसीड हो गए तो इसका मतलब है उनकी सीनियरिटी खत्म होगी, वो बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। इस किस्म की एक सोच आ रही है, सुन रहे हैं हम, मुझे पता नहीं है, मैंने पूछा है लॉयर से कि भाई मुझे बताएं। 27वीं अमेंडमेंट की बातें शुरू हो गई हैं कि आसिम की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट। अच्छा, ये और मिलिट्री ट्रायल्स, ये दो चीजें अहम हैं। आसिम की अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट आपको पता है शुरू का जो मुसवदा था उसमें डाली गई थी, क्यों डाली गई थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इससे जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि आसिम इस वक्त कमजोर हो रहा है, तासुर भी लोगों को हो गया है और वो हो भी रहा है। वो क्यों हो रहा है? उसने ये इसलिए दिलवाया कि उसको एक प्लान, उसके जो अपनी प्लानिंग, तो ये फ्यूचर प्लानिंग करता है ना, इसको था कि यार किसी तरीके से शायद इमरान वापस आ जाए, डिस्पाइट कि मैं जो मर्जी कर लूं, जितना मर्जी मैं पार्लियामान को काबू कर लूं या अदलिया को काबू कर लूं, हो सकता है इमरान वापस आ जाए। तो अगर ये वापस आ गया और वजीर आजम बन गया तो ये मुझे निकाल ना सके, इसको निकालने के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। इसलिए आइन में घुसा रहे थे कि फौज का जब चीफ एक दफा तकर्री उसकी हो जाए या रीअपॉइंटमेंट हो जाए या एक्सटेंशन हो जाए, वो फिर वजीर आजम नहीं कर सकेगा। उसको करने के लिए वापस 2/3 अमेंडमेंट करके इस आईनी शिक में तरमीम करनी पड़ेगी कि वो पावर वापस वजीर आजम के पास जाए। आप समझ रहे हैं? तो खौफ इसको शहबाज शरीफ से तो है नहीं कि शहबाज शरीफ मुझे निकाले, खौफ इसको किससे? इमरान खान से है कि इमरान खान मुझे निकाल देगा, तो मुझे उससे बचने के लिए, तो इसके अंदर जो अंडरलाइन चीज है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि इमरान खान आएगा, मुझे निकाल ना सके। बड़ी इंटरेस्टिंग, आप समझे? तो ये चीज वापस ये लाना चाह रहे हैं 27वीं अमेंडमेंट जो करना चाहते हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स को ये तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं आइन का। और उसका क्लियर आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स का नतीजा इनके क्या लाना चाहते हैं, खान साहब की ट्रायल करें और पीटीआई को बैन करें। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये भी इसकी जो कोशिश और ताकत मुझे अनरेवल होती है। आपको पता है, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि ये जो बुनी हुई एक वो होती है ना स्वेटर, तो उसका जब सिरा आप खींचते हैं तो अनरेवल होता है, खुल जाता है, सारा आपका बुना हुआ प्लान जो है ना वो रेत के की तरह गिरता है नीचे। तो ये मेरा है। अब याया अफरीदी साहब, सुप्रीम कोर्ट, अपने मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह साहब का बहुत बड़ा असर है इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किस तरीके से हुकूमत इनको रोकती है, किस तरीके से, अगर याया अफरीदी साहब की क्या तरीक़ाकार है आगे चलने का, वो पता चलेगा। अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो अगर आप देख लें। अब जनाब, मैं आखिर में
جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ میں بات کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا اصل دشمن کو میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کل اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں سب صحیح ہیں. خان صاحب کے ساتھ قید، حکومت کا گرانا، 3 دفعہ ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس، ہزاروں کو قید کرنا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں. لیکن مت بھولیں کہ پاکستان کا دشمن کون ہے، کس نے اس ملک کو تباہ اور برباد کیا، کس نے اپنی وحشیانہ طاقت جو کہ بالکل بے قابو ہے اس کو استعمال کر کے، جس کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا، کس نے اس ملک پر اس طاقت کو ابیوز کیا، مس یوز کیا، غلط استعمال کیا اور 34 سال حکومت کی. کس کو قانون اور آئین کی بالکل کوئی پرواہ نہیں. کون ہے جس نے تمام ہمارے قومی اداروں، خاص طور پہ ہماری عدلیہ، ہماری پارلیمان، ہمارا الیکشن کا نظام، ہماری تمام لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں، پولیس، انٹیلیجنس کی، پیراملٹری، رینجرز، ایف آئی اے، آئی بی، آئی ایس آئی، تمام ملک کا ڈھانچہ جو اس ملک پر حکمرانی کرنے کا ایڈمنسٹریٹو گورننس سٹرکچر اس کو تباہ کیا. اور سب سے پہلے اپنا ہی جو ان کا ادارہ ہے، جو فوج پاکستان کی ملٹری کہتے ہیں، جس میں فوج اس کو تباہ کیا. کون ہے جس نے اس کی معیشت کو تباہ کیا؟ ادھر غربت، ادھر افلاس، ادھر بھوک، ادھر ڈر، ادھر بالکل ایک غیر یقینی کا ماحول پیدا کیا. کس نے ہمارے ملک پر ڈاکو، لٹیرے، منی لانڈرز، قاتلوں جو کہ سیاستدان کے بھیس میں آ کے پاکستان کے ہمارے پر مسلط کیا؟ وہ کیا ہے؟ وہ بے قابو، بغیر لگام کے، بغیر کسی قسم کے احتساب کی طاقت ہے جو افواج پاکستان کی ہے، جو کہ ان کے فوجی چیف ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. شروع کیا ایوب سے، 1951 سے لیاقت علی خان کا قتل کیا، اور اس کے بعد آج ہم عاصم منیر کا تباہی، بربادی، اس کا ٹارچر، اس کا ابیوز، اس کی غیر قانونی اریسٹ، اس کے ساتھ کرپشن، تمام آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی. اور یہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے عاصم منیر، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی آرمی چیف ہے جو یہ ہے جی. یہ اور اس کی جو بغیر کسی لگام کے، بغیر کسی احتساب کی طاقت ہے جو کہ فوج کی ہے، یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا دشمن. پلیز یاد رکھیں. باقی آپ باتیں خبریں سن لیا کریں، وہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. یاد رکھیں اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، جو خان صاحب کے ساتھ کیا ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے، جو عوام کے ساتھ کیا ہے، جو اداروں کے ساتھ کیا ہے، وہ اس قوم کی فوج کی بے لگام طاقت جو اس کا آرمی چیف مس یوز کرتا ہے، ابیوز کرتا ہے، جو اس وقت عاصم منیر ہے. ہم اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ہم یہ فوج کی جو یہ طاقت ہے اس کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں، اس کو ہم پنجرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے منہ پہ ہم وہ کتوں کا کورل لگانا چاہتے ہیں کہ یہ طاقت صرف ہمارے دشمنوں کے خلاف ہو. یہ طاقت ہمارے جیسے نہتے، انآرمڈ، کوئی ہتھیار والے نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے خلاف نہ استعمال کریں. اور یہ ہماری جنگ ہے کہ جتنے یہ فوج کے اندر افسر ہیں، جوان ہیں، این سی او جی، لیکن خاص طور پہ ان کی لیڈرشپ، یہ جن لوگوں نے اس طاقت کو غلط استعمال کیا ہے، ہم نے ان کو کیفر کردار پہنچانا ہے. ہم نے ان کو اریسٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو مثالی سزائیں دینی ہے جو انہوں نے اس قانون اور آئین کو توڑا ہے. اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہی ہے ایک طریقہ کہ ہم نے جب تک ان لوگوں کو یہ سزائیں نہیں دی، اس کے بعد جا کے، میں فوجیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں، یا عاصم منیر اور باجوے کی بات کر، جب تک ان کو سزائیں نہیں دیں گے، ہم وہ اپنا جو ہمارا ایک پہلا قدم ہے اس ملک کو ریفارم کرنے کا، ریسٹرکچر کرنے کا، اس ملک کے اندر تبدیلی، شروع سے لے کر آخر تک تبدیلی لانے کا، عدلیہ کی، پولیس کی، سول سروسز کی، ہمارے پورے نظام کی، ہماری اکانومی کی، وہ شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان فوجی جرنیلوں، ان آرمی چیف کو آپ نے مثالی سزائیں نہیں دی. اس لیے میں کہتا ہوں
کہ عاصم منیر اور باجوے کو خاص طور پر ان کو سزا دی جائے, ان کو پھانسی دی جائے آرٹیکل 6 کے تحت, اس لیے کہ انہوں نے اس ملک کا آئین توڑا ہے, قانون توڑا ہے اور ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے. جب یہ ہوگا تو پھر ہم ابتدا کر سکتے ہیں اپنی اس منزل کی طرف جو ایک آزاد جمہوری پاکستان ہے, جس میں سب کے لیے برابر مساوی مواقع ہیں اور رول آف لا ہے. یہ ہے جی اصل دشمن, اس کو نہ بھولے. باقی آپ ضرور دیکھتے رہیے, وہ بھاگ گیا, یہ ادھر بھاگ گیا, وہ سپریم کورٹ کا یہ ہو گیا, وہ یہ سب کیا کرایا ان لوگوں کا ہے. یہ ہے جی وہ منحوس آدمی, اس کو دیکھیں کیا, اور یہ ہے وہ داغدار لوگو پاکستان کی ملٹری کا, فوج کا, ایئر فورس کا, نیوی کا گند میں بھرا ہوا لوگو ہے, جس کی وجہ سے ہم آج اس حالت میں. تو یہ ہے جی آج کا پروگرام. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے, آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. خوف کے بت توڑیں, باہر نکلیں, اپنے ہاتھوں سے اس جنگ کو لڑیں, زور بازو سے اپنی آزادی چھینیں. اس کے اوپر میں ایک بہت مفصل اور ڈیٹیل پروگرام کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنی منظم ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ آج شام میں اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میری شام آپ کی صبح ہوگی. اور جو اصل دشمن ہے اس سے اپنا نشانہ علیحدہ مت کریں, وہ نشانہ سامنے رکھیں. نشانہ دشمن کون ہے؟ افواج پاکستان کی بے لگام طاقت, بے قابو طاقت, بغیر کوئی احتساب کے طاقت, اور اس کا آرمی چیف سب سے بڑا دشمن ہے جو اس طاقت کو استعمال کرتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنی فوج کا قبضہ پاکستان کے اوپر قائم رکھنے کے لیے. یہ ہے آپ کا دشمن, اس کے خلاف ہماری جنگ ہے. اس کو جب قابو کریں گے تو ہم پاکستان کو ایک آزاد جمہوری پاکستان بنانے کی طرف ہم گامزن ہوں گے. اور جو بیچارے قید میں ہیں, خان صاحب اور ان کے ساتھ جو سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں اور جو بیچارے شہید ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ. بہت شکریہ جناب.